ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ افسین بادشاہ شہزادہ سلیمان سے چپکے سے ملنے آتا ہے۔ حلیمہ سلطان نکاح کے وقت امیر العزیز سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ناصر تمام قبائل کو اکٹھا کرتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ امیر العزیز کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے محل کی ہر خبر ان کی بہن لیلا اور آیا جان ارطغرل کو دیتی رہی ہے، تو وہ غصے کی حالت میں اپنی بہن لیلا کے کمرے میں جاتے ہیں۔ وہاں لیلا اور آیا جان کھڑی ہوتی ہیں تو امیر العزیز زور سے لیلا کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتی ہے۔ آیا جان پوچھتی ہیں کہ امیر العزیز کیا ہو گیا ہے، آپ اسے ایسے کیوں مار رہے ہیں؟ تو امیر العزیز کہتے ہیں کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ میری ہر خبر ارطغرل کو چھپ کے دیتے رہے ہو، آج کے بعد تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اور پھر امیر العزیز محافظوں کو اندر بلا کر کہتا ہے کہ آیا جان کو قید خانے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر لیلا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو امیر العزیز کہتا ہے کہ تم لوگ غدار ہو۔ ارطغرل، گندوگدو اور بامسی ناصر کو قید کر کے اپنے قبیلے لے آتے ہیں اور اسے وہاں ایک خیمے میں قید کر دیتے ہیں تاکہ وقت آنے پر اس سے سب کچھ اگلوا کر امیر العزیز کو بتایا جائے۔ خیمے میں سلیمان شاہ اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں خیمے میں ارطغرل اور گندوگدو داخل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سلیمان شاہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں سلیمان شاہ کا ہاتھ چومتے ہیں۔ پھر سلیمان شاہ ان سے حلب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، تو اس پر ارطغرل انہیں بتاتا ہے کہ حلب کے حالات بہت خراب ہیں۔ امیر العزیز حلیمہ سے شادی کر کے ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور شہزادہ نعمان بغاوت پر اتر آیا ہے۔ محل غداروں سے بھر چکا ہے۔ یہ سن کر سلیمان شاہ پریشان ہو جاتے ہیں تو گندوگدو کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فی الحال تو ہم نے ان کا یہ منصوبہ ناکام کر دیا ہے۔ امیر العزیز کا وزیر خاص ناصر ہماری قید میں ہے۔ یہ سن کر سلیمان شاہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پھر ارطغرل اور گندوگدو سلیمان شاہ سے پوچھتے ہیں کہ والدہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہیں؟ تو یہ سن کر سلیمان شاہ خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح دندار زخمی ہوا۔ یہ سن کر وہ تینوں دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں دندار بستر پر بے ہوش پڑا ہوتا ہے، تو ارطغرل اور گندوگدو اسے دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل بتاتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اس تاجر ابو حشام کا ہاتھ ہے جو کہ اصل میں ایک صلیبی ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سلیمان شاہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ کرتوغلو بھی ہوتا ہے، تو سلیمان شاہ کرتوغلو سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امیر العزیز کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے اور ہمیں اپنے قبیلے کو بھی بچانا ہے۔ تو اس پر کرتوغلو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں قبیلے کے تمام سرداروں کو بلایا جائے اور ان کی رائے معلوم کی جائے، تو پھر میں اپنی بھی رائے وہی دوں گا۔ تو اس پر سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ تم کیا رائے دو گے وہاں؟ کیا تم میرے خلاف جاؤ گے؟
تو کرتوغلو کھڑا ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ دیکھو سلیمان شاہ، میں آج تمہیں ایک سردار سمجھ کر نہیں بلکہ ایک دوست سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے قبیلے کے لیے تمہارے خلاف بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ تو اس پر سلیمان شاہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری مرضی کے خلاف کیسے کچھ کرتے ہو، اپنی حد میں رہو۔ کرتوغلو واپس اپنے خیمے میں آتا ہے جہاں الپارگو بیٹھا سونے کے سکے گن رہا ہوتا ہے جو اسے کرتوغلو نے قبیلے میں بانٹنے کے لیے دیے تھے۔ تو الپارگو کرتوغلو سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہوئی تمہاری سلیمان شاہ سے؟ تو کرتوغلو کہتا ہے کہ میں نے اپنا تیر چلا دیا ہے، اب ہمیں جلد ہی قبیلے کے سرداروں کو سونے کی لالچ دے کر اپنی طرف کرنا ہوگا۔ اب کیا ناصر سب کچھ اگل دے گا ارطغرل کے سامنے؟ اور کیا امیر العزیز سے جنگ ختم ہو جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔